کہتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جسے وراثت میں بڑی دولت ملی تھی۔ وہ شخص محنت کے بغیر ملی ہوئی اس دولت کی قدر نہ کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا مال عیش و عشرت میں ضائع کر دیا۔ وہ کبھی دوستوں کے ساتھ دعوتیں کرتا، کبھی بے جا خرچ میں مال اڑاتا اور اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا۔ چند سال میں وہ دولت ختم ہو گئی اور وہ ننگا اور محتاج ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو مال تھا اور نہ کوئی روزگار۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ وہ شخص اپنے پرانے کپڑوں میں چھپ کر زندگی گزار رہا تھا۔ آخر کار جب تنگدستی حد سے بڑھ گئی تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ رو رو کر دعا کرنے لگا، اے اللہ، تو نے مجھے دولت دی لیکن میں اس کی قدر نہ کر سکا۔ اب میں فقیر ہو گیا ہوں، یا تو مجھے دوبارہ مال دے دے یا پھر میری زندگی ختم کر دے تاکہ میں اس ذلت سے بچ سکوں۔ اس شخص کی دعائیں اس قدر سچی اور دل سے تھی کہ اللہ نے اس پر رحم کیا۔ ایک رات اس نے خواب میں ایک بزرگ دیکھا جو اس سے کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکلات حل ہو جائیں تو مصر جا اور فلاں جگہ پر ایک خزانہ دفن ہے، وہاں جا کر وہ خزانہ نکال لے اور تیری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ خواب اتنا واضح اور حقیقت کے قریب تھا کہ وہ شخص صبح اٹھتے ہی مصر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سوچا یہ خواب ضرور اللہ کی طرف سے ہے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دن رات کا سفر طے کرتے ہوئے وہ شخص کئی دنوں کے بعد مصر پہنچا، لیکن سفر اتنا لمبا تھا کہ اس کے پاس جتنا تھوڑا بہت مال بچا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ بھوک و پیاس سے بے حال ہو چکا تھا، مگر دل میں امید تھی کہ خزانہ ضرور ملے گا۔ جب وہ مصر کے بازار میں گھومتا رہا اور خزانے کی جگہ ڈھونڈتا رہا تو وہ جگہ نہ ملی۔ اس کی امیدیں دن بہ دن ختم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر کار بھوک اور مایوسی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ اسے کسی سے مدد لینے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ ایک رات وہ چپکے سے مصر کی گلیوں میں نکلا تاکہ کسی سے کچھ کھانے کے لیے مانگ سکے۔ شہر میں اس وقت چوری چکاری عروج پر تھی اور شہر کے کوتوال نے لوگوں کو رات میں باہر نکلنے سے منع کر رکھا تھا۔ اس شخص کو رات کے وقت گلیوں میں آوارہ پھرتے دیکھ کر کوتوال نے اسے پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا، اور اس سے پوچھا کہ کون ہو تم اور رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ چور یا ڈاکو؟ کوتوال نے غصے سے پوچھا۔ اس شخص نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں بغداد کا رہنے والا ہوں اور یہاں خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ اور اس نے ساری کہانی بتا دی کہ اس طرح اس نے خواب دیکھا تھا اور یہ اس جگہ کی نشاندہی ہوئی تھی۔ یہ سن کر کوتوال ہنسا اور بولا، خزانہ بغداد سے اتنی دور خزانے کی تلاش میں ہے؟ اور اس شخص نے اپنی پوری کہانی کوتوال کو سنا دی۔ پھر اس کے بعد کوتوال نے اپنی کہانی اس کو سنائی۔ کوتوال نے ہنستے ہوئے کہا، اے نادان، تمہیں یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ میں نے کئی بار خواب میں دیکھا ہے کہ بغداد کے فلاں کوچے فلاں گھر میں ایک خزانہ دفن ہے، لیکن میں نے کبھی اس خواب پر توجہ نہیں دی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ محض خواب ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس خواب میں جو گھر دکھایا جاتا ہے وہ گھر تمہارا ہی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، میں کتنی دور کتنی مصیبتیں اٹھائی اور جو خزانے کی تلاش میں آیا تھا وہ میرے گھر میں ہی دفن تھا۔ اب اس کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اس نے کوتوال کا شکریہ ادا کیا اور فوراً بغداد واپس جانے کا ارادہ کیا۔ راستے پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے اسے سچائی کی طرف رہنمائی کی۔ بغداد پہنچتے ہی وہ شخص اپنے گھر میں کھدائی کرنے لگا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد واقعی اسے خزانہ مل گیا۔ اس خزانے نے اس کی زندگی بدل دی اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ سمجھدار اور قدردان بن گیا، اور جو غلطیاں اس نے پہلے کی تھی اسے دوبارہ نہ دہرانے کی اس نے ارادہ کیا۔ تو دوستو، بعض اوقات ہمیں اپنی خوشیوں اور مقاصد کے پیچھے دور دراز کی جگہوں کا سفر کرتے ہیں،
جبکہ جو کچھ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بالکل سامنے ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی بیوقوفی اور نادانی کی وجہ سے اس کی پہچان نہیں کر پاتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔